السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، صحیح بخاری جو حدیث کی سب سے صحیح ترین کتاب ہے، اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس پروگرام کے ذریعے سے ہماری کوشش ہے کہ حدیث کی صحیح ترین باتیں آپ تک پہنچائی جائیں۔ اس کتاب میں جو احادیث مختلف عنوانات کے تحت ذکر کی گئی ہیں اور اس میں پائی جانے والی احادیث کا خلاصہ آپ کو سنایا جائے، تاکہ کم سے کم وقت میں آپ حدیث کی زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر سکیں۔ پاکی، صفائی وغیرہ اس سے متعلق بہت ساری باتیں بتا چکے ہیں، اور خاص طور پر قضاء حاجت اور بیت الخلاء وغیرہ کے آداب، پیشاب وغیرہ کرنے کے آداب وغیرہ جو اسلامی نقطہ نظر سے ہے۔ اب یہاں ایک اور چند باتیں ہیں، جیسے تھوک ہے، لعاب دہن، کیا وہ نجس اور ناپاک سمجھا جائے گا جیسے پیشاب ناپاک ہے؟ تو جواب یہ کہ نہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسے بھی ہوا کہ مسجد میں یا نماز کے وقت میں کبھی آپ کو تھوکنے کی ضرورت پیش آئی تو کبھی کپڑے ہی کے کنارے آپ نے تھوک دیا، تو اگر وہ ناپاک اور نجس ہوتا تو ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں کرتے۔ تو چنانچہ بعض صحابہ فرماتے ہیں بزخ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ثوبہ، کہ آپ نے اپنے کپڑے ہی کے کنارے میں تھوک دیا۔ تو اگر مطلب کبھی ہو جاتا ہے، کوئی تنکا ہے، کوئی ذرہ ہے، کبھی آدمی کو شک ہو گیا، تو اس وجہ سے اگر وہ دستی وغیرہ میں تھوک کر اس کو لپیٹ لے اور اپنی جیب میں رکھ لے، مسجد میں یا نماز کی حالت میں یہ کیا جا سکتا ہے، تاکہ اسے زیادہ ڈسٹرب بھی نہ ہو، اور یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس سے نماز اس کی فاسد یا باطل ہو جائے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے مسواک کا۔ مسواک کا تعلق وضو کے ساتھ بھی ہے، جنرل صفائی کے ساتھ بھی ہے، اور دانتوں کی حفاظت کے ساتھ بھی ہے۔ اس لیے بعض جگہ پر لوگ مسواک کو وضو کے ساتھ لازم و ملزوم کر دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ مسواک ایک الگ مستقل پریکٹس ہے، صفائی کا ذریعہ ہے۔ مسواک کی اہمیت کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا لولا نشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت کے لوگوں کی تکلیف اور مشقت کا ڈر نہ ہوتا، ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کو ضروری قرار دیتا۔ لیکن اگر ایسے ضروری قرار دے دیا جاتا، ہم سب سمجھتے ہیں کہ پھر وہ عملی طور پہ بہت دشوار ہوتا، کیونکہ کبھی آدمی سفر کی حالت میں ہے، کبھی آفس میں کام کر رہا ہے، کبھی کہیں اور مصروف ہے، نماز کا وقت آ گیا، تو اگر وہ مسواک نہ کرے تو اس کا مطلب نماز نہیں ہوگی اس کی، یہ تنگی اور پریشانی ہوتی۔ لیکن ان الفاظ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نماز سے پہلے یا وضو سے پہلے یا عام طور پر جنرلی اپنے دانتوں کی صفائی کی اسلام میں کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ مسواک، اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اس کی وجہ سے جو فضیلت ہے وہ مختلف احادیث میں ذکر کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی مسواک کر کے وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس میں اور دوسرا آدمی جو مسواک نہیں کرتا، نظافت میں، پاکیزگی میں بہت بڑا فرق ہوگا۔ اسی اعتبار سے ثواب کا بھی معاملہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ یہ دانتوں کی صفائی کا بھی ایک ذریعہ ہے اور اللہ کی رضا کا بھی ایک ذریعہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو پسند فرماتے ہیں جو پاک صاف ہو، جس کے اندر نظافت ہو، جس کے اندر طہارت ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ عام طور پر مسواک کا استعمال کیا کرتے تھے۔ گھر کے اندر جب بھی آپ کو موقع ملتا، آپ گھر میں تشریف لاتے، مسواک کیا کرتے تھے، سونے سے پہلے مسواک کیا کرتے، اور اسی طرح رات میں اگر کبھی جاگتے آپ جیسے تہجد کے لیے، تو عام طور پر مسواک کیا کرتے تھے۔ اذا قام من اللیل یشوس فاہ بالسواک، کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ رات میں نماز وغیرہ کے لیے جب بیدار ہوتے تو عام طور پر آپ مسواک کیا کرتے تھے، یعنی مسواک کر کے وضو کر کے پھر تہجد کی نماز کا آپ اہتمام فرمایا کرتے۔ ایسے ہی جب آپ گھر سے باہر کسی کام کے لیے جاتے، واپس آتے تو موقع ہوتا تو پھر آپ اس کے بعد مسواک کر لیا کرتے تھے۔ صحابہ بھی اسی آپ کے عمل کو نقل کرتے ہیں۔ مثلا ایک مرتبہ ایک صحابی آئے
آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ مسواک فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ گھر والے بھی گواہی دے رہے ہیں اور باہر سے آنے والے بھی گواہی دے رہے ہیں، تو یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی کثرت کے ساتھ اس کو استعمال کرے۔ ایسے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جب مرض الوفات سے پہلے جب آپ شدید بیمار ہوئے تو آخری عمل بھی آپ کا یہی مسواک کرنے کا تھا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ حجرے میں تھے اور اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تشریف لائے عیادت کرنے کے لیے، تو ان کے ہاتھ میں تازہ مسواک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھیں، بولے بغیر وہ سمجھ گئیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو غور سے دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے دریافت کیا کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے جب ہاں میں جواب دیا تو اپنے بھائی سے وہ مسواک لے کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، بلکہ اس میں ایک اور بات بھی ہے، کیونکہ وہ تازہ مسواک تھی، تھوڑی سی سخت تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کو ذرا سا نرم کر دیا، اور پھر تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کے ساتھ مسواک کر سکیں۔ اسی کو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آخری میرا جو لعاب دہن ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے ساتھ ملا، یعنی مسواک کے لیے انہوں نے اپنے منہ میں اس کو رکھ کر تھوڑا سا نرم کیا اور اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ نبی کو اس حالت میں چھوڑ کر جائیں اور وہ کوئی چھری چاقو سے مسواک کو نرم کرتے ہوئے بیٹھیں۔ سچویشن کچھ ایسی تھی کہ وہ وہیں پر رہنا چاہتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک یہ بھی ضروری تھی، تو انہوں نے وہیں بیٹھ کر اس کو تھوڑا سا نرم کر کے آپ کو دیا اور آپ نے اس کو استعمال فرمایا۔ تو بہرحال اس سے بات جو بتانا مقصد ہے، مسواک کی اہمیت صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ جنرلی دانتوں کی صفائی کے لیے۔ اب مسواک کے اندر کون سے ہم شاخ کو استعمال کریں، کون سے پودے کی یا درخت کی جھاڑ کی شاخ کو استعمال کریں، تو اس کے لیے دیکھیے سب سے اچھی جو مسواک سمجھی گئی ہے وہ عرق یعنی پیلو کی جس کو ہم کہتے ہیں، اور جن لوگوں کو عمرہ حج وغیرہ کرنے کا اتفاق ہوا وہاں عام طور پر جو تازہ مسواک آتی ہے یہ وہی مسواک ہے، اس کو زیادہ پسند کیا گیا، بلکہ یہ دیکھیے اتنی پسندیدہ چیز ہے کہ آج ماڈرن سائنس کی ترقی کے بعد اسی کا پیسٹ بنایا گیا، ٹوتھ پیسٹ مختلف چیزوں کا جو بنایا جاتا ہے اس کا بھی بنایا گیا کہ جو مسواک ہے اسی کا جوس نکال کر اس کا پیسٹ تیار کیا گیا۔ بہرحال اس کا بہت فائدہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ ٹہنی نہ ہو، وہ ڈالی نہ ہو، تو پھر کیا کریں؟ کوئی بھی ایسا درخت اور اس کی شاخ جو دانتوں کے لیے مفید ہو استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ شرط نہیں ہے کہ وہی پیلو کی درخت کی ہوگی تب آپ مسواک کریں گے، اور اگر وہ نہ ہو تو نہیں کریں گے۔ جیسے نیم کا درخت ہے، وہ بھی اس کے لیے مفید سمجھا گیا، اور بعض علاقوں میں ہو سکتا کچھ اور قسم کے درخت ہوں جس کی ڈالی مسواک وغیرہ کے لیے مفید ہے، تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ علاقے اور حالات کے مطابق ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ چونکہ بعض لوگ اسی سے وہ ایک سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا ٹوتھ برش ہم استعمال کریں تو وہ بھی مسواک کے ایکول سمجھا جائے گا؟ تو سمپل جواب یہ ہے کہ ٹوتھ برش اور پیسٹ وغیرہ آدمی اگر استعمال کر رہا ہے تو یہ بھی سمجھا جائے گا، اور اس میں بھی کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو اچھے قسم کے ٹوتھ برش اور اچھے قسم کے ٹوتھ پیسٹ ہیں اگر وہ آدمی اہتمام سے استعمال کرے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں دانتوں کی صفائی بھی ہو رہی ہے، اور اس کے اندر جو اور بھی میل کچیل بدبو وغیرہ یہ ساری چیزوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ تو اس طرح یہ بھی چیز ٹھیک ہے، استعمال کی جا سکتی ہے۔ مگر اگر کوئی آدمی مسواک بھی استعمال کرے اور ٹوتھ برش بھی استعمال کرے تو یہ ڈبل فائدہ ہوگا۔ سنت کی جو ظاہری شکل ہے اس پر عمل کرے گا آدمی تو اس کا زیادہ اس کو بہرحال فائدہ ہوگا۔ ایسے ہی ایک اور بات یہاں کہی گئی، سونے سے پہلے بھی مسواک کرنے کی بات۔ یہ بھی دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کب بتائی؟ یہ آج سے 1400 سال پہلے بتائی گئیں، اور اب لوگ بہت سارے
اور زیادہ تر جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں عام طور پر ان کے پاس یہ رواج ہے کہ صبح سویرے آپ جو ہے برش کریں، شام سونے سے پہلے برش کریں، مختلف ڈینٹسٹ وغیرہ یہی ایڈوائز لوگوں کو کرتے ہیں۔ ہمارے لیے تو یہ سنت بھی ہے، اگر کوئی سنت سمجھ کر اس پر عمل کرے گا تو اس کا ثواب بھی ملے گا، ظاہری فائدہ بھی ہوگا۔ تو کیوں نہ ہم ڈبل فائدہ اٹھائیں کہ ہم بیڈ پر جانے سے پہلے، سونے سے پہلے اگر ٹوتھ برش کا استعمال کرتے ہیں یا ہم مسواک کر لیتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ مسواک کرنا یہ سنت ہے، تو یہ سنت کا ثواب بھی مل رہا ہے، دانتوں کی صفائی بھی ہو رہی ہے۔ اسی طرح آپ جب دوسروں سے گفتگو وغیرہ کرتے ہیں تو اس حالت میں بھی اگر آپ مسواک کا استعمال کر رہے ہیں، دانتوں کی صفائی کا استعمال کر رہے ہیں، تو دوسروں سے بات کرتے ہوئے آدمی کو تردد، ہیزیٹیشن وغیرہ نہیں ہوگا۔ ورنہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف وہ اسمیل کی وجہ سے، بدبو کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ تو وہ صرف دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے بلکہ سنت کے خلاف بھی وہ چل رہا ہے۔ تو سونے سے پہلے مسواک کرنا اس کو بھی پسند کیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اگر آدمی وہاں پر وضو کر لے، یہ بھی دیکھیے وضو صرف نماز کے لیے نہیں، وضو مومن کے لیے ایک ہتھیار کی حیثیت رکھتا ہے، ایک ویپن۔ اس کے ذریعے سے روحانیت پیدا ہوتی ہے آدمی کے اندر، تقوی، پاکیزگی وغیرہ۔ اور اگر آدمی باوضو ہو تو شیاطین اور ان کے اثرات سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر آدمی باوضو ہو اور چلتے چلتے ذکر و اذکار کر رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، تو دیکھیے کتنے فائدے ہی فائدے ہو رہے ہیں۔ وضو کا فائدہ، وضو کی حالت میں ذکر و اذکار کا فائدہ، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ خاص طور پر سمجھایا کہ تم رات میں جب سونے کے لیے اپنے بیڈ پر آؤ تو کیا کرو؟ دانتوں کی صفائی کرو، وضو کر لیا کرو، اور بیڈ پر بیٹھ کر آپ نے کچھ اذکار بتائے کہ ان دعاؤں کا خاص طور پر تم اہتمام کرو، تو اس کے اندر ایک وہ جو روحانیت ہوگی، تازگی ہوگی، وہ بھی ہے، اور دوسرے شیطانی اثرات سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھے گا۔ اور تیسری چیز یہ کہ ڈراؤنے خواب وغیرہ ہوتے ہیں نا، اس طرح کے خوابوں سے بھی آدمی اپنے آپ کو بچائے رکھ سکتا ہے۔ تو بیڈ پر بیٹھ کر آدمی کو جو دعائیں پڑھنی چاہیے، اس میں سے ایک خاص دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص کے سکھائی ہیں، اس میں آپ نے فرمایا اذا اتیت مسجعک فتوضأ وضوءک للصلاۃ ثم استجع علی شقک الایمن، کہ جب تم نیند کا ارادہ کرو، بستر پر جانے کا ارادہ کرو تو کیا کرو؟ آپ نے فرمایا وضو کر لو جیسے نماز کے لیے تم وضو کرتے ہو، پھر اپنی دائیں کروٹ پر سو جاؤ، یعنی رائٹ ہینڈ پر۔ اس طرح سونے سے آدمی کی نیند بھی صحیح ہوگی اور کم وقت کے باوجود اس کا جسم جو ہے زیادہ ریلیکس ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اور وہ دعا بہت اہم ہے۔ اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت، کہ یہ جو ہے خاص طور پر دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ مگر یہاں آگے چلنے سے پہلے اس دعا کے اندر ایک حکمت کی بھی بات ہے، وہ یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بتا رہے تھے، حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس کو دہرایا، دعا سننے کے بعد اس کو ریپیٹ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تاکہ کنفرم کر لوں۔ البتہ ایک لفظ اس کے اندر میں نے آگے پیچھے کر دیا، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، میں نے پڑھا وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، نبی کی جگہ میں نے رسول کہہ دیا۔ سامنے تشریف فرما ہیں اور آپ ہی رسول ہیں اور آپ ہی نبی ہیں، مگر اس کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کو روکا اور روک کر کریکشن کی کہ نہیں، میں نے تم کو نبی سکھایا تھا۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ بعض دعاؤں میں الفاظ کی بھی تاثیر ہوتی ہے، اگر وہ لفظ بدل دیا جائے تو اس کی جو تاثیر ہے وہ متاثر ہو جائے گی۔ اس کے لیے خاص طور پر دعاؤں میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جو دعا جس لفظ کے ساتھ بتائی گئی ہے، اگر آدمی اسی لفظ کے ساتھ اس کو پڑھے تو اس کا پورا اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اپنی طرف سے آگے پیچھے کر دے تو وہ تاثیر ختم ہو جائے گی اور اس کے اندر جو برکت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ جو دعا سونے سے پہلے پڑھنے کی ہے، بڑی اہم دعا ہے، اس پر ذرا غور کیجیے۔ اس میں یہ ہے کہ یا اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، تیرے سپرد کر رہا ہوں، اور میرا کوئی معاملہ ایسا نہیں
جو تیرے حکم کے خلاف چل رہا ہو، یا میں کوئی طاقت ایسی نہیں رکھتا جو تیرے فیصلے کے آگے آرگیومنٹ کروں۔ یا اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، ایمان کی حالت میں بستر پر جا رہا ہوں، اگر میری زندگی ہے تو ایمان کے ساتھ مجھے تو دوبارہ بیدار کر، اور اگر میری زندگی ختم ہو گئی تو ایمان کے ساتھ میرا خاتمہ ہو جائے۔ اور اخیر میں پھر اپنے ایمان کی تجدید کہ میں ایمان لا چکا ہوں، جو شروع میں آدمی کہہ رہا ہے وہی اخیر میں بھی اسی کو دہرا رہا ہے کہ میں ایمان لا چکا اور میں تیری وحدانیت کو، تیری کبریائی کو میں تسلیم کر رہا ہوں، اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو میں قبول کر رہا ہوں۔ اس دعا کے بعد آدمی کی وفات ہو گئی تو فطرت سلیمہ پر اس کی وفات ہوگی، یعنی خاتمہ بالخیر۔ اور خاتمہ بالخیر بہت بڑی بات ہے، جس کے لیے انبیاء کرام دعائیں کیا کرتے تھے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کہ یا اللہ میری موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، اور آخرت میں میرا شمار نیک لوگوں میں ہو۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ کوئی آدمی اس کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہو، یعنی لا الہ الا اللہ پر اس کی وفات ہو، تو جنت میں وہ یقینی طور پر داخل کیا جائے گا، اس لیے کہ توحید پر اس کی وفات ہوئی۔ اللہ کو مانتا ہوا، رب کے طور پر، الہ کے طور پر، معبود کے طور پر مانتا ہوا وہ دنیا سے رخصت ہوا، تو اس کا خاتمہ بالخیر ہے۔ اور جس کا خاتمہ توحید پر ہو، اگر وہ گناہگار بھی ہے تو اللہ تعالیٰ جو گناہوں کی سزا ہے اس کے بعد بالآخر اس کو جنت ضرور دے گا، کیونکہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ اس لیے یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو۔ اور پھر جو دوسری دعائیں سکھائی گئیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں، یہ تو ذرا بڑی دعا ہے مگر بہت اس میں گہرائی ہے اگر آدمی اس کے مطلب کو سمجھے، ورنہ چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی بہت ہیں۔ ان میں سے ایک اللہم بسمک اموت و احیا، کیا اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا بھی ہوں، زندہ بھی ہوتا ہوں۔ ذرا الفاظ پر غور کریں، بیڈ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آرام کرنے کے لیے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، لیکن لفظ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں مرتا بھی تیرے نام سے ہوں، زندہ بھی تیرے نام سے ہوتا ہوں۔ گویا میں اعتراف کر رہا ہوں کہ میری جان میری نہیں ہے، میرے کنٹرول میں نہیں ہے، اگرچہ کہ میں بیڈ پر سونے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، مگر مجھے کیا معلوم کہ آج کی رات آخری رات ثابت ہو، میں دوبارہ اٹھ سکوں گا یا نہیں اٹھ سکوں گا۔ اور جب آدمی صبح تازہ دم بیدار ہوتا ہے تب بھی یہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں تیرے ہی نام سے بیدار ہو رہا ہوں، تو سوتے وقت بھی اپنی موت کو یاد کر رہا ہے، بیدار ہوتے ہی سب سے پہلے اپنی موت کو یاد کر رہا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ ہر دن رات میں سوتے ہوئے ہم اپنی موت کو یاد کر رہے ہیں، اور بیدار ہوتے ہی سب سے پہلے اپنی موت کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کا شکر کر رہے ہیں کہ موت کے منہ سے میں بچ کر نکلا۔ نیند اسی کی ایک شکل ہے۔ تو کوئی آدمی اگر سوتے اور جاگتے ہی اپنی موت کو یاد کرے تو کیا وہ موت سے غافل رہ سکتا ہے؟ یا کوئی ایسے کام کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جانے والے ہوں اور جو نقصان پہنچانے والے ہوں؟ تو یہ اور اس طرح کی اور بہت ساری جو دعائیں ہیں، خواہش کریں گے، ریکویسٹ کریں گے اپنے معزز بھائیوں اور بہنوں سے کہ آپ کوئی بھی دعاؤں کی جو کتاب، معتبر دعاؤں کی کتاب، اس کو لے لیجئے، دعائیں یاد کیجئے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اور سوتے جاگتے ان دعاؤں کا اہتمام کیجئے، اس سے بڑی خیر و برکت ہوگی۔ اس کے بعد ایک نیا چیپٹر ہمارا ہے، وہ ہے غسل کا، یعنی نہانا اور نہانے کے اسلامی آداب، اور اس کا جو طریقہ اس میں بتایا گیا۔ اس سے پہلے وضو کا طریقہ گزر چکا کہ وضو کے اسلامی آداب، اس کا طریقہ وغیرہ وغیرہ، اس کی تفصیلات گزر چکی۔ اب یہاں پر نہانے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھتے جائیے، حدیث کی کتاب پڑھنے کا ترتیب سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ترتیب سے ہم بہت سارے مسائل اور احکام سے واقف ہو سکتے ہیں، اور اس پروگرام کا اصل میں مقصد یہی ہے کہ ہم جو ہماری پریکٹیکل زندگی ہے وہ حدیث کی روشنی میں ہم گزار سکیں۔ اور کیسے گزاریں گے؟ ان مسائل سے واقف ہوں گے اور عمل کریں گے، تبھی تو ہماری زندگی سنت کے مطابق بسر ہوگی۔ تو نہانے کے بھی دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی شاور روم میں چلا جائے اور وہاں پر شاور کے سامنے ٹھہرے، پانی گر رہا ہے، اپنے آپ کو بھگا لے، پھر اس کے بعد واپس آ جائے۔ ایک نہانے کا جنرل طریقہ ہے۔
اور دوسرا یہ ہے کہ مسنون سنت کے مطابق آدمی اسی ترتیب سے نہائے، جیسے وضو میں ایک ترتیب بتائی گئی تھی، غسل کا اپنا بھی ایک طریقہ ہے۔ اگر نہاتے وقت بھی آدمی وہ طریقہ استعمال کرتا ہے، چاہے غسل وہ جنابت کا ہو یا عام نظافت کے لیے آدمی جو نہاتا ہے فریش ہونے کے لیے، موسم کی وجہ سے، گرمی وغیرہ کی وجہ سے، سنت کے مطابق ہی نہانے کی اپنی عادت بنا لے تو اس کو صفائی تو ہوگی مگر سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ تو دیکھیے کتنا فائدہ ہو رہا ہے کہ ہم نہا تو رہے ہیں، پانی بھی استعمال ہو رہا ہے، مگر سنت کے مطابق ہم کریں گے، مسنون طریقے کے مطابق غسل کریں گے تو پلس پوائنٹ ہوگا، بونس ہوگا، اس کا فائدہ ہوگا، ثواب ہی ثواب اس کا ہمیں ملے گا۔ تو چاہے جنابت کا غسل یعنی ناپاکی کا غسل ہو یا ویسے آپ فریش ہونے کے لیے نہائیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے، میں بہت سمپل الفاظ میں ترتیب سے اس کا خلاصہ میں بتا دیتا ہوں، جو صحیح بخاری میں بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا، تاکہ اس پروگرام کے دیکھنے والے ہر بھائی اور بہن کو بہت ایزی طریقے سے معلوم ہو سکے کہ مسنون طریقے کے مطابق غسل کیسے کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے استنجا وغیرہ کی ضرورت ہو تو آپ کر لیجئے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ وہی یعنی پرائیویٹ پارٹس جو ہیں آدمی کے، اس کو پہلے دھوئیے، کیونکہ اگر آپ استنجا کریں گے تب بھی اور یا ویسے ہی بھی جب غسل شروع کریں گے تو سب سے پہلے اسی حصے کو یعنی سطر اس کو آدمی اچھی طرح سے صاف کر لے، چاہے وہ صابن لگا کر ہو یا صرف پانی بہا کر ہو۔ اس کے بعد نمبر 3 وضو کریں گے آپ۔ وضو جیسے نماز کے لیے کیا جاتا ہے ویسے ہی مکمل وضو سوائے پاؤں دھونے کے، ہاتھ دھوئیں گے کلی اور ناک میں پانی، پھر چہرہ، رائٹ ہینڈ کوہنیوں تک، لیفٹ ہینڈ کوہنی تک، پھر سر کا مسا، پاؤں نہیں دھوئیں گے۔ اپنے رائٹ سائڈ پر پانی بہائیں گے آپ، سر بھگائیں گے، اور اس کے بعد میں دایاں جو آپ کا شولڈر ہے وہ، اور اسی طرح سے دایاں حصہ بدن کا، پھر اسی طرح بایاں حصہ لیفٹ شولڈر، اور اس کے بعد آپ کا جو بدن کا حصہ ہے، پھر جتنی آپ کی ضرورت ہے صابن وغیرہ استعمال کرنے کی وہ آپ صابن وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ یہ خاص طور پہ ایک دو باتیں اس میں جو ذہن میں رکھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سر کے جو بال جن کے زیادہ گھنے بال ہوں ان کو ذرا اہتمام کرنا چاہیے کہ یعنی سر کے بال ذرا اچھی طرح سے آپ دھوئیں، کیونکہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے مثلا آدمی ناپاکی کا غسل کر رہا ہو اور پانی جسٹ ایسے ہی اونڈیل لے تو ہو سکتا ہے کہ اندر تک پانی نہ پہنچے اور کچھ بال جو ہے ڈرائی رہ جائیں، خشک رہ جائیں۔ اگر بال خشک رہ گئے تو پھر آپ کا غسل تو ہوگا ہی نہیں، تو اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوگا۔ تو ایسے اس لیے اگر آدمی کوشش کرے اپنی انگلیوں کو بھگو کر تھوڑا سا بال وغیرہ، یا جیسے آج کل تو بہت لوگ جو ہے مختلف قسم کی صابن شیمپو وغیرہ استعمال کرتے ہیں مزید صفائی کے لیے، اس میں سے کوئی بھی چیز استعمال کی جا سکتی ہے جس سے بال وغیرہ بھی صاف ہو جائیں۔ اور خواتین کے لیے بھی دونوں باتیں ہیں، یا تو خواتین جو ہے اپنے پورے بال شیمپو سے صابن سے جس طرح بھی صاف کرنا چاہیں وہ دھو لیں، ایک طریقہ تو یہ ہے۔ اور کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چوٹی اور بال بہت طویل ہوں، گھنے ہوں اور ان کو دھونا مشکل ہو، تو کم سے کم سر کا جو اوپری حصہ ہے اگر کوئی خاتون اس میں پانی اچھی طرح سے پہنچا دے یہ بھی کافی ہو جائے گا اس کے لیے۔ یہ گویا کہ شریعت میں اس کے لیے ایک مزید سہولت رکھی گئی ہے، کیونکہ بعض حالات میں پوری چوٹی، اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض ممالک میں وہ چوٹی باندھنے کا یا اس کو گوننے کا اپنا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، خاص طور پہ افریقی علاقوں میں آپ دیکھیں وہ بہت محنت طلب کام ہوتا ہے۔ تو بہرکیف یہ ہے کہ پورے بال اگر دھونا چاہیں تو دھو لیں، لیکن یہ ہے کہ جو گنجائش ہے اگر اوپری حصہ وہ اچھی طرح سے بھگو لے تو یہ بھی اس کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد جب یہ غسل ہو گیا تو اب آخری آئٹم جو باقی رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پاؤں دھو لیں، اور اس کے بعد میں جو وضو کی جگہ ہے ٹب وغیرہ اس سے آپ باہر آ جائیں۔ تو آخری میں پاؤں دھوئیں گے اور باہر غسل خانے کے باہر آ کر آپ جو وضو کے بعد کی دعا ہے وہی دعا غسل کے بعد بھی آپ پڑھیں گے۔ تو اس غسل کے ذریعے سے اب آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت وغیرہ سارے کام کر سکتے ہیں جو وضو کی حالت میں آپ کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو پھر ایک بار دیکھ لیجئے اس کا خلاصہ، چونکہ وقت ہمارا ہو رہا ہے تو صرف مختصر سا یہ ہے کہ پہلے اگر آدمی پرائیویٹ پارٹس دھو لے اور اس کے بعد وضو کرے سوائے پاؤں دھونے کے، اور اس کے بعد رائٹ حصہ سر سمیت
اور لیفٹ حصہ، اور پورا جب بدن پر پانی ڈال دیں آپ، پھر نکلتے وقت پاؤں دھو لیں۔ یہ ہے مسنون طریقہ۔ اگر اسی کے مطابق ہم غسل کرنے کے عادی بن جائیں تو اس کا ثواب بھی ملے گا، بدن صاف ستھرا بھی ہوگا۔ انتظار کیجئے ہمارے اگلے ایپیسوڈ کا، انشاءاللہ تعالی مزید معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔